السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے سحری کے متعلق، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اکثر سحری کے وقت کھانا نہیں کھاتے، یعنی سحری نہیں کرتے۔ کچھ یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں مان رہا یا کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا، یا ایک یہ وجہ ہوتی ہے جو زیادہ تر ہماری نیو جنریشن کی، کہ رات کو لیٹ نائٹ میں فلاں جگہ پہ تھا تو اب میں واپس آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں تو میں نے نہیں کھانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1923 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو یا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اب سحری نہ کھانا یہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، کیونکہ وہ بھی ان کے جو مذاہب ہیں وہ بھی اس میں روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ سحری نہیں کھاتے، وہ کھانا نہیں کھاتے صبح کا، وہ بس اسی طرح روزہ رکھتے ہیں اور پھر بعد میں افطار کر لیتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں ہی برکت ہے۔ اب سحری کے متعلق کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ آنکھ لیٹ کھل جاتی ہے، تو پھر بعض لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ میری آنکھ لیٹ کھلی ہے تو اب میں روزہ کیسے رکھوں۔ جو آخری وقت روزہ رکھنے کا وہ اذان تک ہے، یعنی اذان کے ختم ہونے تک۔ اگر کوئی لیٹ اٹھا ہے، اذان ہو رہی ہے، تو وہ جتنا یعنی کہ رات تک وہ کھا سکتا ہے، کھانے سے مراد کہ وہ اس کو تھوڑا بہت کھا کے رات تک گزار سکتا ہے جب تک افطاری کا وقت ہے، تو وہ اتنا کھا لے۔ یہ نہ ہو کہ بس کھانا شروع کرے اور نماز بھی نکل جائے کھاتا رہے، اس طرح نہیں، یعنی کہ اذان ہو رہی ہے، اذان کے ختم ہونے تک تھوڑا بہت کھا لے کہ وہ آرام سکون سے افطاری تک اپنا دن گزار سکے۔ اور کچھ لوگ پھر یہ، جس طرح میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کر رہا، تھوڑا کھا لے لیکن کھائے ضرور۔ کیونکہ اگر نہیں کھاتا تو پھر ظاہر سی بات ہے برکات سے محروم رہے گا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسری بات، اگر کوئی صبح اٹھا ہے اور اس پہ غسل فرض ہے تو اب وہ کیا کرے؟ پہلے غسل کرے یا پہلے روزہ رکھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے تو آپ پر غسل فرض تھا۔ کس وجہ سے تھا وہ اس حدیث میں ہے، لیکن میں نے بتایا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے روزہ رکھ لیا اور بعد میں آپ نے غسل فرما لیا۔ دو احادیث آتی ہیں جس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے پہلے غسل کیا پھر روزہ رکھا، ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ نے پہلے روزہ رکھا بعد میں غسل کیا۔ دونوں طریقے ثابت ہیں کہ اگر وقت ہے تو اٹھ کے غسل کر لے پھر روزہ رکھ لے، اگر وقت نہیں ہے تو پہلے روزہ رکھ لے پھر بعد میں غسل کر لے۔ کیونکہ جو شرط ہے غسل کرنے کی وہ اس لیے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے تو پاک صاف ہو کر آنا ہے، تو روزہ رکھتے وقت کھانا کھانا ہے تو اس کے لیے اس کی شرط لازمی نہیں ہے کہ
پاک صاف ہو کے کھانا کھانا ہے۔ تو اسی لیے روزہ رکھے تو اگر یہ عمل کر لیا جائے تو، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اور کئی لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ لیٹ تک روز پورا رمضان اسی طرح لیٹ گزار دیتے ہیں، اور وہ جب تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں وہ کھاتے رہتے ہیں۔ اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق آتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے بعد جب مسجد میں آ جاتے تھے تو مسجد میں آ کے تقریباً زیادہ سے زیادہ وہ 50 آیات پڑھتے تو پھر اذان ہو جاتی۔ ایک حدیث میں 30 بھی آتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ 50 کے متعلق آتا ہے کہ وہ 50 آیات پڑھتے تو اس کے بعد اذان ہوتی۔ تو اس سے ہمیں یعنی کہ پتہ لگتا ہے کہ نہ سحری زیادہ، اب جو زیادہ تر ہمارے جو نیو جنریشن کا جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ رات کو سحری کھا کر کھیلنے چلے جاتے ہیں، کھیلنے کے بعد آ کر کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، آ کر پھر وہ سو جاتے ہیں، نہ فجر کی نماز پڑھی نہ اس وقت میں سحری کی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو پھر وہ فجر کی کہاں کیا فائدہ اس روزے رکھنے کا؟ تو اس لیے جو اصل وقت ہے سحری کا اس وقت روزہ رکھے اور اس وقت سحری کھائیں اور سحری لازمی کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دسترخوان میں برکتیں اور اپنی رحمت نازل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔